بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 89، نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عنوان پڑھیں گے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالمدینة بصداع الرأس واشتد مرضه حینا فحینا فلما أصبح يوم الاثنين خرج إلى الناس فرآهم يصلون الصبح فتبسم صلی اللہ علیہ وسلم سرورا بما رأى من إقامتهم الصلاة ثم رجع إلى بيته فانصرف الناس وهم يرون أنه أفاق من وجعه ورجع أبو بكر إلى أهله بالصنح فتوفي في نصف نهاره وقيل زحاه 12 من الربيع الأول سنة 11 من هجرته، وكان مدة مرضه 12 أو 14 يوما، فشاوروا في أمر الخلافة كل اليوم وغسلوه يوم الثلاثاء وصلوا عليه فرادا إلى الليل فدفنوه ليلة الأربعاء وكان عمره 63۔ وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالمدینة بصداع الرأس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں درد سر کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ واشتد مرضه حینا فحینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض رفتہ رفتہ بڑھتا گیا۔ فلما اصبح یوم الاثنین، تو جب پیر کی صبح ہوئی، خرج الی الناس فرآہم یصلون الصبح، تو آپ لوگوں کے پاس تشریف لائے تو انہیں صبح کی نماز میں مشغول دیکھا۔ فتبسم صلی اللہ علیہ وسلم سرورا بما رأى من اقامتهم الصلاة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز قائم کرتے دیکھ کر خوشی کی وجہ سے مسکرائے۔ ثم رجع الى بیتہ، پھر اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ فانصرف الناس، اور وہ لوگ بھی لوٹ گئے۔ وہم یرون انہ افاق من وجعہ، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے، درد سے افاقہ ہو گیا ہے۔ ورجع ابو بکر الی اہلہ بالصنح، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے گھر والوں کے پاس مقام صنح میں واپس چلے گئے۔ فتوفی فی نصف نہارہ وقیل زحاہ 12 من الربیع الاول سنة 11 من ہجرتہ، تو 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں نصف النہار کے وقت، اور بقول بعض چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ وَكَانَ مُدَّةُ مَرَضِهِ 12 أو 14 يوما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی مدت 12 یا 14 دن تھی۔ فَشَاوَرُوا فِي أَمْرِ الْخِلَافَةِ كُلَّ الْيَوْمِ، تو لوگ پورے دن خلافت کے بارے میں مشورے کرتے رہے۔ وَغَسَلُوهُ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، اور منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ فُرَادًا إِلَى اللَّيْلِ، اور رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنہا تنہا نماز جنازہ پڑھی۔ فَدَفَنُوهُ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ، اور چہارشنبہ کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا۔ وَكَانَ عُمْرُهُ 63، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ حل لغات: مریض یمرض مرضاً، بیمار ہونا۔ وہو بالمدینۃ، یہ مرض ان کی ضمیر سے حال واقع ہے۔ صداع، صداع درد سر کو کہتے ہیں۔ سنح حوالی، یہ مدینہ میں ایک مقام ہے، ایک جگہ کا نام ہے جہاں بنو حارث اور بنو خزرج کے مکانات تھے۔ زحا، چاشت کا وقت۔ افاق من المرض یفیق افاقتاً، بیماری سے شفا پانا۔ فشاوروا، شاور یشاور مشاورتاً، مشورہ کرنا۔ حیناً فحیناً، یہ اشتد کا ظرف ہے، اور سروراً
یہ تبسم کا مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس سبق کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب وفات پائی، بیماری کا آغاز کب سے ہوا، کتنے دن بیمار رہے۔ اس حوالے سے اس سبق کے اندر اشارہ کیا گیا ہے، تو مناسب یہ سمجھا کہ اس لحاظ سے اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وصال کے حوالے سے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بیماری کا آغاز کب سے ہوا۔ تو 4 شنبہ 29 صفر 11 ہجری بمطابق 27 مئی 623 عیسوی میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کا دن تھا۔ شب میں اپنے غلام ابو مویہہ رضی اللہ عنہ کو جگا کر فرمایا، مجھے حکم ہوا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں۔ جب جنت البقیع سے لوٹے تو دفعتاً سر میں درد اور بخار شروع ہو گیا۔ اسی حال میں باری باری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے یہاں رہے۔ 2 شنبہ 5 ربیع الاول کو مرض بڑھ گیا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تشریف لائے۔ اگلے 2 شنبہ کو اسی حجرہ میں رحلت فرمائی، 13 روز علیل رہے۔ آخری ہفتہ کی تیمارداری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ ان کے حجرہ میں حضرت علی و فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سہارے تشریف لائے۔ قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ زہر کا اثر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں زینب نے جو زہر کھلایا اس کا اثر محسوس کرتا ہوں، اس زہر سے میری رگیں اب ہر کٹ رہی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید فوت ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ آخری علالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ عمل کرتی۔ آخری خطبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اتنا شدید تھا کہ موٹی چادر کے اوپر سے گرمی محسوس ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام پر بلائیں شدید آتی ہیں، اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شدید مرض کسی کا نہیں دیکھا۔ 5 شنبہ 8 ربیع الاول کو آپ کے حکم سے 7 مشک پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہایا گیا، جس سے تھوڑا سکون ہوا۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے سہارے مسجد تشریف لے گئے، نماز ظہر پڑھائی، پھر اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد اصحاب احد کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، لوگوں، خدا نے اپنے ایک بندہ کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو اختیار کرے یا آخرت کی۔ اس نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر قرار پکڑو۔ پھر فرمایا، مسجد کی طرف کے سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، ان سے بڑھ کر میرا کوئی محسن نہیں، میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، ان کو اللہ ہی بدلہ دے گا۔ اگر میں خدا کے سوا کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت و مودت میں وہ سب سے برتر ہیں۔ تو یہ آخری خطبہ کے الفاظ ہیں۔ پھر فرمایا، کوئی ان کا ہمسر نہیں، اور فرمایا جیش اسامہ کو جلد روانہ کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے پیغمبروں کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تم لوگ اپنے نبی کی موت سے خوفزدہ ہو، کیا کوئی نبی ہمیشہ رہا؟ سن لو، میں خدا سے ملنے والا ہوں اور تم بھی ملنے والے ہو۔ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، تم آ کر حوض کوثر پر ملو گے۔ سب کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں۔ غالباً 10 ربیع الاول شنبہ کو کچھ آرام تھا اور حضرت عباس و علی کے سہارے مسجد تشریف لائے۔ نماز ظہر حضرت ابوبکر پڑھا رہے تھے، پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارے سے روکا اور ان کے بائیں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ حضرت ابوبکر مقتدی ہو کر بلند آواز سے تکبیریں کہتے رہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نہ جا سکے۔ دنیا سے کنارہ کشی۔ یکشنبہ 11 ربیع الاول کو اپنے سب غلام آزاد کر دیے جو 40 سال تک تھے۔ 7 دینار بچے تھے، ان کو تقسیم کر دیا۔ سارے اسلحہ مسلمانوں کو ہیبہ کر دیا۔
یوم وفات دوشنبہ 12 ربیع الاول کی صبح کو حضور علیہ السلام نے حجرے کا پردہ اٹھایا، لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے، دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے، رخ انور ورق مصحف جیسا سفید تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہم نے پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو، ناتوانی کی وجہ سے زیادہ کھڑے نہ رہ سکے، پردہ گرا کر اندر تشریف لے گئے۔ یہ آخری زیارت تھی۔ غالباً اسی روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کہا میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، وہ رونے لگی، پھر فرمایا تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو ہنس پڑی۔ چنانچہ 6 ماہ میں 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو وہ رحلت کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت حسن و حسین کو بوسہ دیا اور ان کے احترام کی بھی وصیت کی، ازواج مطہرات کو نصیحتیں کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی نصیحت کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گود میں رکھ لیا، حالت ندہ میں حضرت عائشہ کی آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن پیلو کی تازی مسواک لے آئے، آپ علیہ السلام نے اس پر نظر ڈالی، حضرت عائشہ سمجھ گئیں، دانتوں سے اس کو نرم کیا، حضور علیہ السلام نے مسواک کی، قریب ہی پانی رکھا تھا، آپ علیہ السلام شدت درد سے پانی پر ہاتھ ڈالتے اور منہ پر پھیرتے اور فرماتے اللہم فی الرفیق الاعلی، پھر دست مبارک لٹک گیا، روح مبارک پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت کے وقت آخری وصیت یہ تھی کہ نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے کہا کرتی تھی کہ آخری وقت میں میرا آب دہن آپ کے دہن مبارک سے ملا، میرے حجرہ میں میری نوبت میں میرے گلے اور سینے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تاریخ رحلت، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ رحلت کا دن دوشنبہ اور مہینہ ربیع الاول ہے، اختلاف وقت میں ہے۔ مغازی ابن اسحاق میں چاش کا وقت اور مغازی موسیٰ بن عقبہ میں زوال کا وقت مذکور ہے اور یہی صحیح ہے، پھر چاشت اور زوال میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ دوسرا شدید اختلاف تاریخ میں ہے، امام السیر محمد بن اسحاق اور جمہور کا مشہور قول 12 ربیع الاول 11 ہجری کا ہے، موسیٰ بن عقبہ، لیث بن سعد اور خوارزمی وغیرہ کے نزدیک 1 ربیع الاول اور کلبی اور ابو محنف وغیرہ کے نزدیک 2 ربیع الاول ہے۔ 13، 14، 15 کا بھی قول ہے اور بعض نے سکوت کیا ہے۔ اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن متعین ہے، تو ذی الحجہ کی پہلی کو پنجشنبہ کا دن ہوا، اور ذی الحجہ، محرم، صفر تینوں مہینے 30 کے یا تینوں 29 کے یا بعض 30 کے ہوں، کسی طرح ربیع کا دوشنبہ کا دن نہیں پڑتا، اس لیے شدید اختلاف ہوا۔ یہ اختلاف یوں دور ہو سکتا ہے کہ اختلاف مطالع سے فرق پڑتا ہے، مکہ میں پہلی ذی الحجہ پنجشنبہ اور مدینہ میں جمعہ کو ہوگی، اور حجۃ الوداع مکہ کی رویت سے ہوا، مدینہ کی رویت سے 1 ذی الحجہ جمعہ، 1 محرم یکشنبہ، 1 صفر سے شنبہ اور 1 ربیع الاول پنج شنبہ ماننے سے 12 ربیع الاول دوشنبہ کا دن پڑتا ہے۔ قواعد تقویم کے اعتبار سے متواتر 4 مہینے 30 کے اور مسلسل 4 مہینے 29 دن کے ہو سکتے ہیں، یہاں متواتر صرف 3 مہینے 30 دن کے ماننے پڑتے ہیں۔ اس حساب سے جمہور کا قول کہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز دوشنبہ ہے صحیح ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بقول جمہور عمر شریف 63 سال تھی، یہی صحیح ہے۔ بعض 60 اور 65 کے اقوال بھی منقول ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہی 63 والا قول ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔